السلام علیکم دوستوں، میرا نام ہے حیا فاطمہ اور میرے ساتھ ہی میرے بابا اور میرا بھائی محمد ابراہیم علی۔ آج ہم سنائیں گے حضرت صالح علیہ السلام اور قوم سمود کا قصہ۔ تو اب شروع کرتے ہیں۔ دوستوں، ویڈیو شروع کرنے سے پہلے ہم آپ سے گزارش کرتے ہیں کہ اگر ابھی تک آپ نے ہمارے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کیا نہیں ہے تو جلدی سے کر لیجئے۔ اگر آپ فیس بک پر دیکھ رہے ہیں تو فالو کر لیجئے اور آپ ہمیں انسٹاگرام پہ بھی فالو کر سکتے ہیں۔ دوستوں، قوم عاد کے بعد قوم سمود پیدا ہوئی۔ قوم سمود بھی قوم عاد کی طرح بت کو پوجنے لگی، اللہ کو، اپنے خدا کو بھول گئی۔ اسی طرح اللہ نے حضرت صالح علیہ السلام کو نبی بنا کر بھیجا۔ حضرت صالح علیہ السلام نے قوم سمود سے کہا کہ اللہ نے مجھے نبی بنا کر بھیجا ہے۔ تو قوم سمود نے کہا ہمیں اس کا ثبوت دو کہ اللہ نے تمہیں نبی بنا کر بھیجا ہے۔ اور وہ ثبوت بھی ہماری مرضی کا ہونا چاہیے۔ یہ قوم سمود کے کس نے کہا؟ 9 سردار تھے قوم سمود کے۔ جو شہر تھا وہ آباد تھے ہجر نام کی ایک جگہ پر، جو پورا شہر بن گیا تھا، اور وہاں پر جو اس قوم سمود میں 9 سردار تھے۔ تو ان 9 سرداروں سے بات ہو رہی تھی حضرت صالح علیہ السلام کی۔ تو جب ان کی بات ہو رہی تھی تو قوم سمود ان سرداروں نے منع کر دیا کہ تم اللہ کے نبی نہیں ہو، اگر ہو تو ہمیں اس بات کا ثبوت دو کہ تمہیں اللہ نے نبی بنا کر بھیجا ہے۔ ٹھیک ہے؟ اور پھر اس کے کیا، اور اپنی مرضی کا انہوں نے ثبوت مانگا۔ ثبوت کیا مانگا وہ بتاؤ۔ ثبوت یہ مانگا انہوں نے کہ یہاں سے اس پہاڑ سے ایک اونٹنی نکال کے پیدا کر کے دکھاؤ۔ ہاں، وہاں پر ایک پہاڑ تھا تو انہوں نے کہا کہ وہاں سے ایک اونٹنی پیدا کر کے دکھاؤ، اور وہ اونٹنی کیسی ہونی چاہیے ابراہیم بتاؤ۔ دوسرے سردار نے کیا کہا کہ وہ اونٹنی کیسی ہونی چاہیے؟ وہ سرخ رنگ کی ہونی چاہیے۔ سرخ رنگ کی یعنی لال رنگ کی ہونی چاہیے۔ اور ایک اور نے کہا کہ وہ 10 مہینے کی پریگننٹ ہونی چاہیے، اور پھر چوتھے نے کہا وہ اتنا دودھ دے کہ پورا شہر اس کا دودھ پیے، اور 5ویں نے کہا کہ ایک دن ہم چشمے کا پانی، وہاں پہ جو چشمہ تھا، جو جھرنا بہتا تھا، انہوں نے کہا کہ اس چشمے کا پانی ایک دن وہیں وہ پورے شہر میں ایک ہی چشمہ تھا، تو انہوں نے کہا کہ اتنا پانی وہ پیے کہ ایک دن وہ پانی وہ اونٹنی پیے اور ایک دن ہم پیے۔ ٹھیک ہے؟ اور پھر حضرت صالح علیہ السلام نے اللہ سے دعا کی اور ان کی دعا قبول ہوئی۔ تو پھر کیا ہوا ابراہیم بتاؤ۔ اس پہاڑ سے ایک اونٹنی سرخ لال رنگ کی اونٹنی باہر نکل کے آ گئی، اونٹنی پیدا ہو گئی، اور یہ دیکھ کر سبھی 9 کے 9 سردار حیران ہو گئے، اور وہاں پہ اور لوگ بھی قوم سمود کے لوگ جو موجود تھے سب حیران ہو گئے۔ حیران ہونے کے بعد پھر یہ دیکھنے کے بعد بھی وہ لوگ ایمان لے کر نہیں آئے، انہوں نے اپنی بات سے مکر گئے وہ لوگ سردار لوگ۔ لیکن جو قوم سمود کے غریب لوگ تھے وہ حضرت صالح علیہ السلام کو انہوں نے نبی مان لیا، اور وہ اللہ پر ایمان لے کر آ گئے۔ ٹھیک ہے؟ کچھ لوگ ایمان لے آئے۔ اب وہ اونٹنی ان لوگوں کے بیچ میں ہی رہنے لگی، اور وہ سب لوگ اس اونٹنی کا دودھ پینے لگے۔ اتنا دودھ دینے لگی وہ کہ پورا شہر اس اونٹنی کا دودھ پیتا تھا، لیکن وہ پانی بھی اتنا ہی پیتی تھی اور گھاس بھی اتنا ہی کھاتی تھی، بہت زیادہ، اور پانی بھی اتنا ہی پیتا تھی، کیونکہ وہاں پر جو ایک چشمہ تھا، جو ایک ہی چشمہ تھا، تو وہ اونٹنی ایک دن سارا پانی پی لیا کرتی تھی اس کا، اور ایک دن قوم سمود پیتی تھی۔ یہ دیکھ کر کچھ دن تو ان لوگوں نے اس کا وہ دودھ پیتے رہے، لیکن وہ جو 9 سردار اور جو قوم سمود کے غریب لوگ تھے وہ ایمان لے کر آنے لگے دھیرے دھیرے حضرت صالح علیہ السلام پر۔ یہ دیکھ کر میں جو 9 سردار تھے قوم سمود کے، وہ پریشان ہو گئے کہ اب ہمارے بتوں کو کون پوجے گا؟ یہ لوگ تو سب ایمان لے آئیں گے حضرت صالح علیہ السلام کو، اس کو نبی مان لیں گے۔
وہ بہت زیادہ پریشان ہو گئے اور پھر ان لوگوں نے کیا کیا، ایک پلان بنایا، ایک پلان بنایا، ایک یوجنا بنائی کہ اس اونٹنی کو ہم قتل کروا دیتے ہیں۔ اور پھر ان لوگوں نے ایک آدمی کو بلایا، مال و دولت کا اسے لالچ دیا اور وہ اونٹنی کو قتل کرنے کے لیے کہا۔ اس آدمی نے بھی ایک اور آدمی کو اپنے ساتھ لیا اور ساتھ لے کر وہ چل دیا۔ چلنے کے بعد اس نے کیا کیا، اس اونٹنی کی ران میں دور سے ایک تیر مارا اور یہ تیر لگتے ہی اونٹنی گر گئی، اور گرنے کے بعد وہ لوگ وہاں چلے اس کے پاس اونٹنی کو اور اس کے چاروں پیروں کو کاٹ دیا۔ کیا کاٹ دیا؟ چاروں پیروں کو، اور چاروں پیروں کو کاٹنے کے بعد قتل کر دیا، اور قتل کرنے کے بعد اس کے بچے کو بھی قتل کر دیا، اور اسے اٹھا کر ان 9 سرداروں کے پاس لے کر آ گئے۔ اور وہ 9 سردار اب کیا کرنے لگے، اس اونٹنی کے گوشت کو کاٹنے لگے کھانے کے لیے۔ لیکن حضرت صالح علیہ السلام جب شام ہو گئی اور حضرت صالح علیہ السلام اس اونٹنی کو ڈھونڈنے لگے، کہیں دکھائی نہیں دی، تو حضرت صالح علیہ السلام اس اونٹنی کو ڈھونڈتے ڈھونڈتے ان سرداروں کے پاس پہنچے، اور جب وہاں ان سرداروں کے پاس پہنچے تو دیکھا، حیران ہو گئے حضرت صالح علیہ السلام کہ وہ اونٹنی تو مری ہوئی اور اس کا بچہ بھی مرا ہوا پڑا ہے، اور وہ لوگ اسے کاٹ رہے ہیں اس کا گوشت کھانے کے لیے۔ حضرت صالح علیہ السلام کو یہ دیکھ کر بہت غصہ آیا، اور حضرت صالح علیہ السلام نے کہا کہ بس اب بہت ہو گیا، اب جتنی تمہارے پاس گنجائش تھی اور چھوٹ دی تھی اللہ نے، وہ اب سب ختم ہو گئی۔ میں نے تمہیں ثبوت بھی دیا کہ میں نبی ہوں، اللہ نے مجھے نبی بنا کر بھیجا ہے، لیکن تم لوگ باز نہیں آئے۔ اب تم لوگوں کے اوپر عذاب آ جائے گا۔ صرف آپ کے پاس 3 دن باقی ہیں۔ کتنے دن باقی ہیں؟ آپ کے پاس صرف 3 دن باقی ہیں۔ جتنی موج کرنی ہے، جتنا مزہ لینا ہے آپ کو مزے لو، لیکن 3 دن کے بعد آپ لوگوں کے اوپر عذاب نازل ہو جائے گا۔ اور یہ کہہ کر حضرت صالح علیہ السلام چلے گئے۔ حضرت صالح علیہ السلام ایک پہاڑی کے اوپر رہتے تھے اور وہ وہاں پر چلے گئے۔ حضرت صالح علیہ السلام کے جانے کے بعد وہ جو 9 سردار تھے انہوں نے پھر سے ایک پلان بنایا کہ آج رات ہم حضرت صالح علیہ السلام کو ہی قتل کر دیں گے۔ اور پھر جب رات ہوئی، رات ہونے کے بعد 9 کے 9 سردار خود ہی حضرت صالح علیہ السلام کو قتل کرنے کے لیے چل دیے۔ اور جب اس پہاڑی کے پاس پہنچے اور پہاڑی پر چڑھنے لگے تو اللہ نے وہاں ایک زلزلہ بھیج دیا، اور زلزلہ آنے کی وجہ سے جب زمین ہلنے لگی تو اوپر سے ایک چٹان لڑکتی ہوئی آئی اور ان سب لوگوں کو دباتے ہوئے، کچلتے ہوئے ان کو سب کو مار دیا۔ اور پھر اگلے دن ان قوم سمود کے سبھی لوگوں کے چہرے پیلے پڑ گئے۔ یہ دیکھ کر قوم سمود کے سبھی لوگ حیران ہو گئے، پریشان ہو گئے۔ وہ انہیں پتا چل گیا کہ یہ تو اللہ کے نبی نے ہمیں بد دعا دی اور ہمارے اوپر یہ تو عذاب نازل ہو گیا۔ خدا سچ میں ہے، ایک اللہ سچ میں ہے، اس دنیا کو بنانے والا اللہ ہے، اور اس نے ہمارے پاس نبی بھیجا، ہم نے اس کی بات نہیں مانی۔ یہ دیکھ کر، یہ سوچ کر وہ رونے لگے، گڑ گڑانے لگے، اللہ سے توبہ کرنے لگے۔ لیکن اب کوئی فائدہ نہیں تھا، کیونکہ اللہ نے ان کے لیے توبہ کا دروازہ بند کر دیا تھا۔ وہ دن ایسے ہی گزر گیا، وہ لوگ گڑ گڑاتے رہے، روتے رہے، اللہ سے توبہ کرتے رہے۔ وہ دن گزر گیا، پھر دوسرا دن ہوا، دوسرے دن ان لوگوں کے چہرے سرخ پڑ گئے، یعنی لال ہو گئے۔ پھر ایسے ہی وہ لوگ گڑ گڑاتے رہے، اور پھر تیسرا دن ہوا۔ تیسرے دن ان لوگوں نے اپنی قبریں خود کھودنا شروع کر دی، اور جیسے انہوں نے قبریں کھودنا شروع کر دی، ان کے چہرے کالے پڑ چکے تھے تیسرے دن۔ پھر اللہ نے وہاں پر ایک زلزلہ بھیجا، زمین ہلنے لگی، پھٹنے لگی، اور پھر بہت تیز آواز ہوئی، اتنی تیز آواز ہوئی کہ اس آواز سے ان لوگوں کے سر پھٹ گئے، اور سر پھٹتے ہی وہ لوگ ترنت ختم ہو گئے، اور اس طرح وہ سب لوگ ختم ہو گئے۔ اللہ نے ان سب لوگوں کو ختم کر دیا، جیسے کہ نوح علیہ السلام کی قوم کو اور ہود علیہ السلام کو ختم کیا تھا عذاب نازل کر کے، اور اللہ نے ان کو دکھا دیا کہ اگر تم میری عبادت نہیں کرو گے، میرے ساتھ کسی اور کو شریک کرو گے، تو تمہاری بخشش بالکل بھی نہیں ہوگی۔ اللہ نے ان کو بھی نظارہ دکھا دیا، اور کس چیز سے؟ صرف ایک آواز سے ان لوگوں کو ختم کر دیا۔ تو بچوں، اس قصے سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ ہمیں اللہ کی عبادت کرنی چاہیے، ہے نا۔ اللہ نے کس طریقے سے ہمیں، جو پہلے قوم آئی، پہلے امت نبیوں کی ہوئی، اللہ ان کو نیست و نابود کر دیا کرتا تھا عذاب نازل کر کے۔ یہ تو شکر ہے ہمارے پیارے آقا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا کہ انہوں نے اللہ سے دعا کی تھی کہ میری امت پر کوئی بھی اللہ کھلا عذاب نازل مت کرنا۔
اور اس وجہ سے ہم بچوں بچے ہوئے ہیں. نہیں تو آج ہم بھی جتنی ہم اللہ کی نافرمانی کر رہے ہیں اس طرح تو ہم بھی آج ختم ہو جاتے ہیں, ہمارے اوپر بھی کوئی عذاب نازل ہو جاتا. لیکن شکر ہے ہمارے پیارے آقا کا اور اللہ کا جو اللہ ہمارے اوپر کھلا عذاب نازل نہیں کر رہا ہے. تو آج کا یہ حضرت صالح علیہ السلام کا قصہ اتنا ہی تھا. ٹھیک ہے, پھر لے کر آئیں گے ہم کوئی اچھا سا قصہ لے کر آئیں گے, اچھی سی باتیں کریں گے. ملتے ہیں پھر اگلی ویڈیو میں ملیں گے, تب تک کے لیے خدا حافظ. خدا حافظ.